الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ برادران محترم و برادران عزیز، اس آیت کے پہلے مضمون میں ذکر کا تذکرہ ہے اور دوسرے مضمون میں شکر کا تذکرہ ہے۔ ذکر کے مضمون پر اکثر بیانات ہوتے رہتے ہیں، ارادہ ہے آج کہ شکر کے مضمون پر بات ہو جائے۔ عزیزان گرامی، مادی اعتبار سے یعنی مٹیریلی اعتبار سے اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں آج ہیں اتنی نعمتیں اس سے پہلے نہیں تھیں۔ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں، ایک عام آدمی اور ایک غریب آدمی کو بھی وہ ساری نعمتیں حاصل ہیں جو پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ پہلے وقت کے بادشاہ وہ ان کا جو چراغ ہوتا تھا وہ گھی میں اور تیل میں جلا کرتا تھا، دھیمے دھیمے اس کی روشنی ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ایک عام آدمی اور ایک غریب آدمی کے گھر میں بھی وہ بجلی کا بلب ہوتا ہے، پورے کمرے کو، پورے گھر کو روشن کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی روشنی تو پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کے جو خادم ہوتے وہ ان کو ہاتھ سے پنکھا کیا کرتے تھے، دھیرے دھیرے ان کی ہوا آتی تھی۔ لیکن آج ایک عام آدمی اور ایک غریب آدمی کے گھر میں بھی وہ بجلی کا پنکھا ہوتا ہے، بجلی کا وہ کولر ہوتا ہے کہ بھری گرمی میں وہ باہر سے اپنے گھر میں آتا ہے اور کولر چلا کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی ہوا تو پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ آج جو ٹھنڈا پانی اور آرو کا جو میٹھا پانی ایک عام آدمی کو بھی نصیب ہوتا ہے وہ پہلے وقت کے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اب اسی پر آپ قیاس کرتے جائیے کہ پہلے وقت کے بادشاہوں کو اگر سفر کرنا ہوتا تو وہ گھوڑے پر سفر کرتے تھے، اور گھوڑے کا جو سفر ہوتا تھا وہ مشقتوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، پریشانیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اس میں دشواری آیا کرتی تھی کہ ایک تو دشواریاں الگ ہوا کرتی تھی اور وہ سفر بھی لمبے ہوتے تھے، مہینوں مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے گھوڑے پر۔ اگر آپ گھوڑے پر سفر کرنے کا آپ کو اگر تجربہ کرنا ہے تو یہاں سے آپ اندور چلے جائیں کہ کتنی دشواریاں اور کتنی مشقتیں اس سفر میں آنا ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ اور پھر سفر بھی لمبا ہو جائے گا، جہاں ریل گاڑی یا بس میں بیٹھ کر وہ 3-3.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے تو وہ 6-7-8 گھنٹے کا سفر ہو جائے گا۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کو صرف موسم کے پھل نصیب ہوتے تھے، لیکن آج ایک عام آدمی کو بھی بے موسم کے پھل مل جاتے ہیں۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کو علاقائی پھل ملا کرتے تھے، یعنی علاقے میں جو پھل ہوتے ہیں وہ پھل مل جاتے ہیں، ان پھلوں کو کھا لیا کرتے۔ لیکن آج ایک عام آدمی کو بھی وہ غیر ملکی پھل نصیب ہو جاتے ہیں اور وہ مزے سے کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے یہ نعمتیں عام کر دی ہیں، اور اللہ رب العزت کا ان نعمتوں پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ تو گویا مادی اعتبار سے اللہ رب العزت کی جو نعمتوں کی بارش آج ہے اس سے پہلے نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی جتنی ناشکری آج ہے اس سے پہلے نہیں تھی۔ جس کی زبان پر سنو اس کی زبان پر شکایتیں اور شکوے نظر آئیں گے، اللہ کی ناشکری نظر آئے گی۔ کسی سے پوچھو کاروبار میں پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے، مشکلات ہے، صحت خراب ہے، ارے ہزاروں میں کوئی ایک بندہ ہوگا تو یہ کہے گا کہ ہاں اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ارے کھانے پینے کی بہتات کا تو یہ عالم ہے کہ آج کا جو بھیکاری ہے، بھیک مانگنے والا، اس کو روٹی نہیں چاہیے، اس کو روپے چاہیے، اس کو پیسے چاہیے، اس کو سگریٹ پینی ہے، اس کو نشہ کرنا ہے۔ کھانے پینے کی بہتات کا تو آج یہ عالم ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد فاقے سے مرنے والوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔
زیادہ کھانا، اناپ شناپ طریقے سے کھانا، ان سے بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ بھئی جو دل کی ہماری نرو ہوتی ہیں، جو نسیں ہوتی ہیں، جو شریانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ فاقے کرنے سے بند ہوتی ہیں، چکنائی زیادہ کھانے سے بند ہوتی ہیں۔ شوگر کی بیماری وہ اناپ شناپ کھانے سے، زیادہ کھانے سے ہوتی ہے، فاقہ کرنے سے ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کی بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے، فاقہ کرنے سے ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بیماریاں زیادہ کھانے سے ہوا کرتی ہیں۔ بھئی کھانے میں بھی میانہ روی اختیار کی جائے، اتنا نہ کھا لیا جائے کہ وہ گلے تک آ جائے، اور اتنا کم بھی نہ کھایا جائے کہ چلنے کی بنا بنے۔ میانہ روی یعنی درمیانی چال اختیار کی جائے، درمیانی کھانا کھایا جائے۔ میرے بھائیوں، جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو بیماریاں تو وجود میں آتی ہے، ان کی شہوت بھی ابھرتی ہے، شہوت کنٹرول میں نہیں ہوتی، آنکھیں غیر محرم پر ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے کھانے کا ایک اصول ہے، کھانا کھانے کا ایک اصول ہے کہ آپ اگر کھانا کھانے بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا آپ کے سامنے ہے، تو وہ کھاتے کھاتے ایک تصور، وہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن من نہیں بھرتا۔ ایسا من ہوتا ہے کہ میں اور یہ کھا لوں، کھاؤں یا نہ کھاؤں، ارے کھا ہی لیتا ہوں۔ تو یہ جو آپ نے کھا کر جو اور کھانا کھا لیا، یعنی آپ نے کھانا کھا چکے ہیں لیکن ایک روٹی اور کھانے کا من کر رہا ہے، اگر آپ نے وہ ایک روٹی اور کھا لی تو یہ اضافی کھانا ہے، یہ روٹی بیماری لائے گی۔ یہ کھانا اضافی جو کھانا آپ کھا رہے ہیں بیماریاں لائے گا۔ تو یقیناً آج لوگ زیادہ کھا کر مر رہے ہیں۔ کھانے پینے کی بہتات کا یہ عالم کہ اتنا کھانا ہے پھر بھی اللہ کے شکوے بیان کر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری بیان کر رہے ہیں، زبان پر شکر نہیں آتا۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ رزق کی تھوڑی تنگی ہوتی ہے، رزق کی تھوڑی تنگی ہوتی ہے تو ہم محفل میں بیٹھ کر اللہ کی شکوے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو گناہ ہیں وہ نام اعمال سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے اللہ کے پاس جاتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرشتوں کی محفل میں شکایتیں بیان نہیں کرتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کا ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اگر وہ ہمیں گدھا ہی بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ کوئی ہمارے اوپر بوجھ کو لاد دیتا اور ڈنڈے لگا رہا ہوتا، ہم ڈنڈے بھی کھا رہے ہوتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سامان کو پہنچا رہے ہوتے۔ بندر بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ کوئی ہمارے گلے میں لگام ڈال دیتا اور وہ گلیوں میں نچا رہا ہوتا اور ہم ناچ رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسانیت کی خلقت سے نوازا، یہ بن مانگے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ہماری جو اعضاء ہیں وہ صحیح سالم بنائے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں انسان بنا دیتا مگر عقل نہ دیتا تو میرے بھائیوں پاگلوں کی بھی کوئی زندگی ہوتی؟ پاگلوں کو آپ نے دیکھا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ہی پیشاب اور پاخانہ بھی کھا جاتے ہیں، چاٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر ہمیں انسان بنا دیتا، آنکھیں نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ ہم گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، اور جن کو ہم ماں باپ کہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھنے سے بھی ترس رہے ہوتے۔ اگر زبان نہ دیتا، گویائی نہ دیتا تو ہمارے جذبات ہمارے اپنے اندر ہوتے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہم اپنے جذبات کو ان کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت اگر ہمیں ٹانگیں نہ دیتا تو ہم کیسے پیدل چل سکتے؟ اگر ہمیں ہاتھ نہ دیتا تو ہم کیسے کام کر سکتے؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، اپنی دونوں آنکھیں نکال کر دے دو، کون تیار ہوگا؟ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کوئی کہے یہ 1 لاکھ روپے لے لو، اپنی زبان کاٹ کر دے دو، کون زبان کاٹ کر دے گا؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو پیسوں سے تولا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں آج کے مال سے کئی زیادہ بڑھ کر ہیں، جو اللہ رب العزت نے ہمیں فری میں دے رکھی ہے، بن مانگے دے رکھی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا ایک دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ارے ہمیں تو دائیں اور بائیں کا بھی فرق نہیں تھا، جب ہمارے ایک کان میں اذان کہی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، یوں ہمارے کانوں میں اللہ کے نام کو پہنچایا گیا۔ ہم چھوٹے تھے تو ہماری مائیں ہمیں تھپکیاں دیتی تھی، وہ لوریاں گا کر اللہ کی لوریاں گا کر سناتی۔ ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمارے باپ نے، ہمارے والد نے وہ مسجد کا راستہ ہمیں دکھایا۔
اور پھر میرے بھائیوں اللہ رب العزت کا اس سے بڑا احسان اور کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ فضیلت ہے، یہ وہ فضیلت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے پہلے وقت کے انبیاء بھی تمنائیں کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ایک امتی ہونے کے ناطے وہ اس امت میں زندگی گزاریں گے، اور امتی ہونے کے ناطے ہی روز محشر نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے تو میری امت کے لیے ہوں گے، بس 2 حصے میری امت کے لیے ہوں گے اور 1 حصہ باقی تمام انبیاء کا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے لیے ایک دعا کا اختیار دیا ہے جسے من وعن قبول کر لیا جائے گا، اور ہر نبی نے دعا مانگ لی ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے بھی کیا وہ دعا مانگ لی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، بلکہ میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا ہے کہ میں اس دعا کو اس وقت مانگوں گا جب تک کہ میرا ایک آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا. میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا. میرے بھائیوں یہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی پیدا فرما دیا. اس سے بڑا احسان اور کرم کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کی جتنی ناشکری ہم آج کر رہے ہیں. ارے میرے بھائیوں اپنے آس پاس کے حالات کا جائزہ تو لیں. ارے فلسطین اور غزہ کے حالات کا جائزہ لیں آپ کہ وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں. لوگوں کے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں پوری خراب ہو گئیں، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. کھانے پینے کو ترس رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا، چھتوں پر سروں پر آسمان کے علاوہ کوئی چھت نہیں. میرے بھائیوں دل یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں سے چیخ چیخ کر یہ کہا جائے کہ بشارت ہو کہ جس کے بارے میں قرآن نے وعدہ کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مالوں کی کمی کر کے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی کر کے آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، اور جو اس آزمائش پر کھرا اترے گا تو اس کے لیے اللہ کی بشارتیں ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں آج جن پر اللہ کی بشارتیں ہیں، جو جنت کے حقیقی وارث ہیں. یہ لوگ ہم پر تھوڑے حالات آتے ہیں ہم اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. کئی لوگوں کے زبانوں پر یہ لفظ بھی آتے ہوئے سنا کہ وہ لوگ یہ تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی آزمائش کیا آ گئی، رزق کے اعتبار سے رزق کی تنگی کیا آ گئی، تو وہ اس طرح کے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہونا تھا تو اللہ رب العزت کو پیدا ہی نہیں کرنا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جو نعمتوں کی بارش اس بندے پر برس رہی ہے وہ اس کی آنکھوں سے دور ہے، وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہا. میرے بھائیوں اللہ کی شکر گزاری کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ کی جتنی ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو کل قیامت کے دن ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ روز محشر میں انبیاء جو ہوں گے ان کا بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. میری 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 انبیاء کی یہ حالت ہوگی، نبیوں کا یہ عالم ہوگا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر امتی امتی کہیں گے، میری امت میری امت. میرے بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اتنی نعمتوں کی بارش ہم پر کر دی ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گن سکو، شمار کر سکو. ارے اللہ رب العالمین نے تو ہمارے جسم کا جو وجود ہے، ہم جس وجود کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چل پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے.
جو ہمارے جسم میں جو نرو ہیں، نسیں ہیں، جن کو شریانی بولتے ہیں، وہ اگر انسان کے جسم سے نکال لی جائے تو میرے بھائیوں وہ نسیں اتنی لمبی ہو جائیں گی کہ پوری دنیا کے 2 چکر لگ جائیں۔ یہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ انسان کا وجود ایسا بنایا ہے، انسان کے جسم میں یہ وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ انسان کی جو نسیں ہیں ان نسوں کو الگ الگ کر کے لمبا کر لیا جائے، پوری دنیا کے 2 راؤنڈ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم کی دولت عطا فرمائی، اور جو ہم چل پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت اگر ہمیں عقل نہ دیتا تو ہم پاگل ہوتے، اگر ہمیں بینائی نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، اگر ہمیں گویائی نہ دیتا تو ہم گونگے ہوتے، اگر ہمیں سماعت نہ دیتا تو ہم بہرے ہوتے، ہمیں عزت نہ دیتا تو ذلیل ہوتے۔ ارے سبحان اللہ، یہ عزتوں بھری زندگی ہم گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں تو ہمارے اندر اللہ کی ناشکری آنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کی ناشکری اگر آئے تو پھر ان لوگوں پر جن پر یہ حالات آ رہے ہیں، فلسطین والوں کو یاد کر لو، ان غزہ والوں کو یاد کر لو کہ جن کے پورے خاندان تباہ ہو گئے ہیں، لیکن کوئی ایک ویڈیو یا اس طریقے سے کوئی ایک بیان ایسا آیا ہو کہ وہ اپنے ایمان سے پھر رہے ہوں۔ چیخ کر یہ دل کرتا ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ تم جنت کے حقیقی وارث ہو، تم ہو حقیقی وارث، تم ہو جو قرآن نے جو آیت نازل کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تم ہو اس آیت کے حقیقی مصداق، ہم نہیں ہیں اس کی حقیقی مصداق۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں دے دی، اس کے بعد بھی ہم ناشکری کر رہے ہیں، ہم تو ناشکرے بنے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کی شکر گزاری آتی ہی نہیں، ہم کیسے شکر گزاری کریں اللہ کی؟ ارے میرے بھائیوں، اللہ کی شکر گزاری کرنا ہے تو اللہ کے احکام پر پورے اترنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہمارا ایک پیر اندر ہے، ایک پیر باہر ہے، ہم کچھ اپنی مانتے ہیں، کچھ اللہ کی مانتے ہیں، کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں، کچھ اپنے طریقے پر چل رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ دین میں پورے اترو، دین میں پورے آ جاؤ، یہ اللہ کی شکر گزاری ہوگی، یہ اللہ کی شکر گزاری ہوگی۔ اللہ نے جتنی نعمتیں ہم پر دی ہے، جس حالت میں ہم ہیں اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ کی ناشکری کریں گے تو پھر اللہ کے غضب سے ہم کل قیامت کی دن، روز محشر کے دن نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کی شکر گزاری میں گزاریں، شکر گزاری والی زندگی بنائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ جو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس آیت کے 2 مضمون ہیں، ایک مضمون ذکر پر ہے، دوسرا مضمون شکر پر ہے، اور شکر کا مضمون ذکر کے مضمون سے زیادہ ہے۔ آدمی ذکر بھی کرتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر بھی ناشکری کر رہا ہے، اس لیے شکر کا مضمون ذکر کے مضمون سے زیادہ اہم ہے، اس لیے آج یہ شکر کے مضمون پر میں